حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ درخشاں ستارے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی کو اسلام کے تابع کیا بلکہ اسلامی ریاست کو وہ نظم، وسعت، قوت، عدل اور استقامت عطا کی جس کی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی اور رازدار صحابی تھے۔ آپ کی رائے قرآن کے کئی احکام کی بنیاد بنی۔ آپ کی بصیرت کو وحی کی تائید حاصل تھی اور آپ کی خلافت میں اسلام نے وہ سیاسی، عدالتی، معاشرتی اور عسکری عروج پایا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ولادت 584 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنی عدی میں ہوئی، جو اپنے فہم، دانش، سفارت اور انصاف کے حوالے سے قریش کے اہم خانوادوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت عمر کی ابتدائی زندگی نہایت متحرک، بہادری سے بھرپور اور جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق گزری۔ آپ گھڑ سواری، پہلوانی اور عربی ادب و خطابت میں ماہر تھے اور ان چند خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جو عرب میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں حضرت عمر بھی شدید مخالفین میں سے تھے۔ مسلمانوں پر ظلم کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، حتیٰ کہ ان کا ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت دینا چاہی اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک دن جب حضرت عمر رسول کے قتل کے ارادے سے نکلے تو راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید بھی اسلام لا چکے ہیں۔ غصے سے بھرے ہوئے حضرت عمر رسول ان کے گھر پہنچے، جہاں سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ الفاظ اتنے بااثر تھے، ان کا دل پگھل گیا۔ بہن کی ہدایت اور قرآن کی روشنی نے حضرت عمر کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یعنی اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو کھلے عام عبادت کرنے کی ہمت ملی۔ وہ اسلام کی طاقت بن گئے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو حضرت عمر نے علی اعلان کیا کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کو یتیم دیکھنا چاہے وہ میرے پیچھے آئے۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن رات حاضر رہے۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک، حنین اور صلح حدیبیہ میں آپ کی بصیرت اور جرأت نمایاں تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہم علم برداروں میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عمر ان کے سب سے قریبی مشیر اور دست راست تھے۔ مرتدین کی سرکوبی، جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد، قرآن کو جمع کرنے کا فیصلہ، ان تمام امور میں حضرت عمر کا کلیدی کردار تھا۔ حضرت ابو بکر کریم نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے حضرت عمر کو نامزد کیا۔ سن 13 ہجری میں حضرت عمر کریم خلیفہ بنے اور 10 سالہ خلافت نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود ہزاروں میل تک پھیل گئیں۔ عراق، شام، مصر، ایران، بیت المقدس اور فارس کے علاقے اسلام کے زیرنگیں آ گئے۔ نہ صرف عسکری میدانوں میں کامیابی حاصل ہوئی بلکہ عدل، امن، علم، عبادت اور فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی دی گئی۔ حضرت عمر نے عدالتی نظام قائم کیا، قاضی مقرر کیے، زمینداری نظام کی اصلاح کی، بیت المال کی تنظیم کی، وظائف مقرر کیے، ڈاک کا نظام بنایا، پولیس، جیل اور چھاؤنیوں کا قیام کیا، نہری نظام، سڑکیں، پل اور مساجد کی تعمیر کروائی۔ آپ نے سب سے پہلے ہجری تقویم جاری کی، مردم شماری کروائی اور گورنری کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے۔ آپ کی انتظامی مہارت، خلوص، دیانت اور محنت ایسی تھی کہ آپ خود خلیفہ ہو کر بھی عام کپڑے پہنتے، بوری اٹھاتے، مزدوروں کے ساتھ کام کرتے، راتوں کو گشت کرتے، بیواؤں اور یتیموں کا بوجھ اٹھاتے، بھوکے بچوں کے لیے کھانا پکاتے۔ آپ کا ایک مشہور قول ہے، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا
तो उम्र से पूछा जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक के अदल की बेशुमार मिसालें तारीख़ में मौजूद हैं। आपका इंसाफ सबके लिए बराबर था, ख्वाह वो आम शहरी हो या आपका अपना बेटा। एक मर्तबा एक शख्स ने आपके बेटे को शराब नोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। आपने खुद सज़ा दी। आपकी दर्दमंदी और खुदा खौफी इतनी थी कि जब किसी इलाके में कहत पड़ा तो आपने कसम खाई कि गोश्त, दूध, घी वगैरह नहीं खाऊंगा, यहाँ तक कि आम मुसलमान इन अशिया को खाने लगें। आखिरकार एक दिन सन 23 हिजरी जब आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, एक मजूसी गुलाम अबू लुअलुअ फिरोज ने छुप कर हमला किया और खंजर से आप पर कई वार किए। आप शदीद जख्मी हो गए और चंद दिन बाद शहादत पाई। आपकी वसीयत के मुताबिक रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर के पहलू में दफन किए गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी जगह खुशी से आपको अता कर दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर खिलाफत क़यामत तक के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल और मेयार है। आपके दौर में अदल व इंसाफ, दयानत, फतूहात, इस्लाहात और अवामी खिदमत का ऐसा इम्तिजाज था जो कभी दोबारा ना हो सका। आपके अक़वाल, फ़ैसले और तर्ज़ हुकूमत हर मुसलमान के लिए मिसाल राह है। आपकी शख्सियत इल्म व हिकमत, शजाअत व मोहब्बत, अदल व रहम, तक़वा व इबादत, ज़ुहद व फ़क्र और हौसला व हुक्मरानी का वो शाहकार है जो क़यामत तक तारीख़ इस्लाम के माथे का झूमर रहेगा।